زکوٰۃ سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کچھ باتیں تو میں نے عرض کر دی، جن دوستوں نے وہ باتیں سماعت فرمائی ہیں ان کے ذہن میں ہے۔ آج جو گفتگو ہے وہ ہے کہ زکوٰۃ ہم دیں گے کس کو؟ زکوٰۃ کے مستحق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ آپ سے اگر کوئی کچھ مانگتا تھا تو آپ اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو خود بیان کیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں نہ گزرے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ پاک نے اس وقت اس معاشرے میں 8 مصارف بیان کیے، 8 قسم کے لوگ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ ایک فرمایا کہ فقیر، دوسرا مسکین، اور تیسرا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی مد سے ان کی خدمت کی جاتی تھی۔ اور والمؤلفۃ قلوب، مؤلفۃ القلوب، کہ جن کی دلجوئی کی جاتی تھی زکوٰۃ کے مد سے تاکہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ کیونکہ بعض ایسے عناصر اس معاشرے کے اندر تھے کہ وہ لوگوں سے پیسہ لے کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے۔ ان کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کی مد سے پیسہ دیا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ غریب ہے یا نہیں ہے، بس وہ مشہور کچھ سردار تھے وہ جو اسلام کے خلاف استعمال ہو جاتے تھے لوگوں کے استعمال کرنے پر، تو ان کو اتنے پیسے زکوٰۃ سے دے دیے جاتے تاکہ وہ کسی اور سے پیسہ لے کر مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ مؤلفۃ القلوب کہلاتے تھے کہ وہ مستحق ویسے نہیں ہے، غریب نہیں ہے، لیکن ان کی دلجوئی کے لیے تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے۔ اور یہ چوتھا، پانچواں وفی الرقاب۔ رقاب کا مطلب یہ تھا، ویسے اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ کہ گردنیں چھڑانا، لیکن گردنیں چھڑانے کا مطلب اس معاشرے میں یہ تھا کہ وہاں چونکہ غلام بھی ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھی، تو بعض لوگ اپنے غلاموں کو یہ کہتے تھے کہ اتنی رقم ہمیں دے دو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، تم آزاد۔ اس معاشرے میں ایسے غلام کے لیے جس کا آقا اس کو یہ کہہ دیتا تھا کہ اتنی رقم 1000 درہم یا 2000 درہم، جو بھی اس نے کہہ دیا، وہ غلام کی صلاحیت کے حساب سے ہوتا تھا۔ اس غلام کو پھر غلام نہیں کہتے تھے، اس کو پھر مکاتب کہتے تھے۔ مکاتب، میم کاف الف تا اور با، مکاتب۔ تو ایسے مکاتب کے لیے قرآن نے ترغیب دی کہ اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ اپنے آقا کو دے دے اور وہ آزاد ہو جائے۔ اسلام چونکہ آزادی کو پسند کرتا ہے اور ہر بندے کو پرسکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے کا صرف موقع ہی نہیں بلکہ اس موقع کو اسلام پسند کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو ترغیب دیتا ہے کہ دوسروں کی ایسی مدد کی جائے کہ وہ بھی تمہاری طرح معاشرے کے اندر آزادی کے ساتھ اطمینان اور باوقار کی زندگی گزار سکے۔ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ سے پیسے دیتے، وہ جا کے اپنے آقا کو دیتے اور اس طرح ان کی آزادی ہو جاتی۔ اور وفی الرقاب والغارمین، غارم کہتے تھے اس معاشرے میں لوگوں کا اخلاق بلند تھا
تو بعض مرتبہ کوئی بندہ کسی کے پاس آ جاتا، کہتا یار وہاں اس بندے کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہے اور تم میرے ضامن بن جاؤ، وہ جا کر اس کا ضامن بن جاتا۔ پھر وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ ضامن بن گیا، مسلمانوں میں تو یہ چیز نہیں تھی، مسلمانوں کا تو اخلاق بہت بلند تھا، یہ اس طرح کی حرکت پھر منافق کرتے تھے، یا کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کوئی ایسے غیر، وہ بھاگ جاتا تھا، وہ بھاگ جاتا، یہ بیچارہ پھنس جاتا۔ یہ جب پھنس جاتا، اب وہ تو بھاگ گیا، پیسے اس نے کھا لیے، یہ بیچ میں ضامن بن گیا، اس کو غارم بولتے تھے۔ تو اب ایسے بندہ جو پھنس جاتا، اس کو غارم کو پھر زکوٰۃ میں سے پیسے دے کر تاکہ وہ اس تاوان کو ادا کر دے۔ اور پھر وابن السبیل، سبیل کا معنی ہوتا ہے وابن السبیل، مسافر۔ اس ٹائم میں چونکہ جو آج ہمارے پاس مواصلات کے ذرائع ہیں، ہم دور دراز علاقوں سے ملکوں سے بآسانی پیسہ منگا لیتے ہیں، یہ سہولت وہاں نہیں تھی۔ ایک بندہ اپنے علاقے میں تو مالدار ہوتا تھا، لیکن کہیں سفر میں چلا گیا، پیسہ ختم ہو گیا یا ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسافر کہ جو اپنے علاقے میں تو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، لیکن اب سفر میں ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کو اعتماد بھی نہیں ہے کہ اس کو قرضہ دے دیں، جان پہچان کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر وہ زکوٰۃ لے لیتا یا لوگ اس کو زکوٰۃ دے دیتے تو وہ بھی زکوٰۃ کے مصرف میں شمار ہوتا۔ اب اس سے آپ نے ایک تو یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ اسلام کی تعلیم کتنی اعلیٰ ہے، مسافروں کا خیال رکھا گیا۔ ایسے بندہ غارم، ہمارے یہاں بیچارے لوگ ڈر کے اب کسی کی ضمانت نہیں لیتے، یار میں پھنس جاؤں گا۔ اسلام نے اس کی بھی رعایت رکھی تاکہ ایک اچھا نیکی کا کام ہے، آپ کسی کی ضمانت لیتے ہیں، نیکی کا کام ہے، ہر نیکی کے کام میں آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، اسلام آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بہرحال اس میں پھر ایسا ہوا کہ یہ جو مؤلفۃ القلوب تھے کہ جن میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ غریب ہے یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، بعض ان کے شر سے بچنے کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو اللہ پاک نے ہر اعتبار سے استحکام عطا فرمایا اور زمین کے طول و عرض کے اندر مسلمان بڑے مستحکم ہو گئے، تو یہ جو سردار تھے کچھ، یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، کہا جی ہمیں زکوٰۃ دو۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، فرمایا اب ہم زکوٰۃ سے تمہارا منہ نہیں بند کریں گے، اب تمہارے اور ہمارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے۔ تو بس پھر وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو جب اللہ نے مسلمانوں کو استحکام دے دیا، پھر انہیں زکوٰۃ کے مد سے نہیں دی، یہ مد پھر گویا کہ ساکت ہو گیا، ختم ہو گیا، باقی مدات جو ہے وہ رہے۔ تو اب اس میں ایک اور بھی تقریباً ختم ہو گیا، وہ جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے، وہ زکوٰۃ جو جمع کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زکوٰۃ ہوتی تھی جانوروں کی، تو یہ جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے جانوروں کی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں۔ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں پیسے کی، سونے کی، چاندی کی، اس کو عربی زبان میں اموال باطنہ کہتے ہیں۔ یہ وہ پوشیدہ مال ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس کے پاس کتنا سونا ہے، اس کے پاس کتنی چاندی ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ ہاں وہ جو باقی جانور ہوتے تھے سب کو نظر آتے تھے، یہ اس کے جناب باڑے میں اتنے جانور کھڑے ہوئے ہیں، وہ جو زکوٰۃ تھی وہ جانور۔ اور یہ جو اموال باطنہ کہلاتے تھے، یہ زکوٰۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کی جاتی تھی، یہ لوگ خود دیتے تھے۔ یہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اموال باطنہ کی زکوٰۃ بھی جمع کی جاتی اور اس کو بھی باقاعدہ پھر اس طرح حکومت وصول کرتی، اس کو آگے تقسیم کرتی تھی۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہم اسے باقاعدہ بینک میں لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جی ہم اس کو وہ نہیں کرتے،
تو لیکن ہمارے ہاں تو ہم جو اہل سنت ہے، ہمارے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، خلفائے راشدین مہدیین کے جو فیصلے ہوئے ان فیصلوں کو ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہم اموال باطنہ کی زکوٰۃ اس وقت جمع ہونے لگی، پھر جس طرح انحطاط آیا کہ اب جانوروں کی زکوٰۃ بھی کوئی حکومت کا ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ جمع کرے لوگوں میں تقسیم کرے، تو یہ اموال باطنہ کا ضیاء الحق مرحوم کے دور میں یہ ہوا، زکوٰۃ کا نظام بنا یہ ہوا، لیکن اس وقت بھی علماء کا اختلاف چلے، سب تقریباً اکثر کی رائے یہ تھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود دے، کیونکہ آگے جو سرکاری افسران ہیں ان کی امانت اور دیانت آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے امین ہیں، کیا وہ ہماری زکوٰۃ لوگوں تک پہنچائیں گے؟ تو بہرحال پھر بھی جو زکوٰۃ بینک میں کٹ جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں کٹ گئی تو وہ ادا ہو گئی آپ کی طرف سے، اب آگے ان کا ایمان ہے وہ پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن کوشش یہ کرے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ خود ادا کر دے۔ بہرحال تو یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتائی، اس میں ایک چیز یہ کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ سید کون کہلاتے ہیں؟ سید 5 شخصیات ہیں، ان کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد خواہ کسی بھی بیوی بھی سے ہو، حضرت عقیل یہ حضرت علی رضی اللہ بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار یہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں، یہ 3 بھائی ہیں، ان کی اولاد سید کہلاتی۔ اسی طرح حضرت عباس کی اولاد سید کہلاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد آپ کا تایا ہے، ہم تایا بولتے ہیں عربی میں، تایا یعنی وہاں بس ہم چاچا بول دیتے ہیں، اس کا نام تھا حارث بن عبد المطلب، یہ مسلمان ہوا تھا آپ کے زمانے میں، تو اس کی اولاد سید کہلاتی۔ یہ 5 شخصیات ہیں جن کی اولاد سید کہلاتی ہے، ان کو زکوٰۃ سید کو نہیں جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چونکہ نرین اولاد آپ کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، لیکن وہ بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ کی جو آگے نسل چلی ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلی ہے، تو اس طرح آپ کا نام نہیں آتا اس میں، لیکن ان حضرات کی چونکہ نرینہ اولاد ہے، یہ 5 شخصیات آپ کے زمانے میں یہ لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کا بھرپور انہوں نے تعاون کیا، ان کی اولاد سید کہلاتی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی سید ہے، غریب ہے اور محتاج ہے، تو اس کی خدمت کرنا، اس کو ہدیہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے بہت بڑا اجر اور ثواب رکھتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک سید کو آپ نے اس کو ہدیہ دیا ہے، پیش کیا ہے، اور اس کی آپ نے مدد کی ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور باقی یہ جو ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کا مستحق کون ہوگا، تو اس میں وہی ہے جو بندہ خود صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ اب اس میں جو لوگ اپنا کماتے ہیں کھاتے ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہوتے، تو ان کو زکوٰۃ لینی نہیں چاہیے کہ وہ خود کما رہے ہیں کھا رہے ہیں، ان کا کام چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی ان کو زکوٰۃ دے دے گا تو چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ دینے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا پھر ایسا بندہ بعض مرتبہ کما کھا رہا ہے سب کچھ ہے، لیکن بعض میں کسی ایسی بیماری میں یا کسی اور سے حادثے کا شکار ہوتا ہے، ایسے موقع پر اس کی زکوٰۃ کی مد سے آپ مدد کر دیں تو اچھی بات ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اور بھی مسئلے بیان کرتے رہیں گے، اس ٹائم بھی کم ہوتا ہے۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔